بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں الہی قوانین شریعت بتاتے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جو انسان کو تقوی تک پہنچا دیتے ہیں اور انسان کی بھلائی کا سبب بنتے ہیں۔ تو آج آپ کو خدمت میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ خدا نے انسان کو خلق کیا اور خدا چاہتا ہے یہ انسان جو خلق ہوا ہے یہ کمال حاصل کرے، بہتری اس میں آئے۔ جس سے ہوتا ہے نا، انسان کا سٹیج ہے، انسان پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں جانتا، پھر کمال کی طرف بڑھتا ہے دنیاوی لحاظ سے، بولنا سیکھتا ہے، یہ اس کا کمال میں ایک درجہ ہے، اس کا چلنا سیکھتا ہے، یہ اس کے کمال میں ایک درجہ ہے، تجربہ حاصل کرتا ہے، اس کے کمال میں ایک درجہ ہے۔ اسی طرح دینی لحاظ سے بھی انسان کے کمال کے درجات ہیں، بشرطے کہ وہ کوشش کرے، بشرطے کہ وہ اسٹرگل کرے، بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے ان درجات کے۔ اور جب انسان مکمل ہو جاتا ہے، کمال تک کسی حد تک پہنچ جاتا ہے، اگرچہ انسان کامل نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی، اس میں ہمیشہ گنجائش ہے۔ اور انسان کے کمال کی دو قسمیں ہیں، ایک انڈیویجولی ہے، ایک انسانیت کا کمال۔ دیکھیں نا، مثال کے ذریعے عرض کروں گا، انسانوں کی 300 سال پہلے جو رہائش تھی، ریزیڈنسی تھی، مکان تھا، اس مکان میں اور آج کے مکان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 1000 سال پہلے جو سواری تھی انسان کی، اس سواری میں اور آج کی سواری میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یعنی انسان نے کیا کمال حاصل کیا۔ حتیٰ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ 1000 سال پہلے فوت ہوئے نا، ان کو دوبارہ اگر اٹھایا جائے، وہ دیکھیں آج کے موبائل کو، فون کو، انٹرنیٹ کو، سوشل میڈیا کو، تو وہ تعجب کریں گے کہ یہ وہی دنیا ہے جو چھوڑ کر وہ گئے تھے۔ نہیں، وہ کہیں یہ نہیں ہو، یعنی اتنا کمال کی طرف بڑھ رہا، اتنا انسان بہتری کی طرف بڑھ رہا۔ اور یہی فرق ہے انسان میں اور دوسری مخلوق میں۔ شہد کی مکھی کا جو سسٹم ہے بہت زیادہ پیچیدہ ہے، لیکن جو 1000 سال پہلے تھا وہ آج وہی سسٹم ہے اس کا۔ مچھلی کے رہنے کا جو 1000 سال پہلے سسٹم تھا، آج وہی سسٹم ہے۔ پرندوں کا آنا جانا، غول بنانا، کٹھے چلنا، خوراک تلاش کرنا، شکاری سے بچنا، وہی سسٹم ہے جو پرانا تھا، اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن یہ انسان کا کمال ہے کہ اس میں تبدیلی آئی ہے، بہتری اس میں آئی ہے، گروتھ اس میں آئی ہے، ڈیولپمنٹ اس میں آئی ہے۔ جب انسان کے اندر یہ گڈز ہیں تو یہ گڈز وہ اپنے دینی انسانیت کے حوالے سے کیوں نہیں استعمال کرتا، دینی لحاظ سے کیوں نہیں استعمال کرتا؟ اس میں انسان کی بربریت پہ فرق نہیں آیا جی، بلکہ اس کے مزید ظالم ہونے میں ترقی ہوئی ہے جی۔ آپ کربلا کا موازنہ کریں، غزہ اور لبنان کا موازنہ کریں، یعنی اس میں بہتری آنی چاہیے تھی نا۔ اس واقعے کے بعد یہ ہاتھ جوڑتا ہے انسان کی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ واقعہ دوبارہ اس کو نہیں دہرانا چاہیے، ترقی کر جانا چاہیے تھا، ذہن میں اس کو گروتھ آنا چاہیے، لیکن نہیں، اس لحاظ سے اس کو گروتھ نہیں آیا، بہتری اس کے لیے نہیں آئی۔ بس انسان کو کوشش کرنی چاہیے اس حوالے سے اس میں بہتری آئے۔ اب ایک آدمی جو بہتر ہے دوسروں سے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، اس کے اندر کون سے گرڈز ہونے چاہیے، کون سی علامات ہونی چاہیے، کون سی کوالٹی اس میں ہونے چاہیے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الایمان اربعۃ ارکان، ایمان کے 4 رکن ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں
پنجتنی کہتے ہیں، محب کہتے ہیں، عزادار کہتے ہیں، حسینی کہتے ہیں. تو آپ میں یہ 5 کوالٹیاں ہوں گی تو تب کہلائیں گے، ورنہ سینہ زیادہ مارنے سے کوئی بھی مومن نہیں بنتا، زیادہ عشق بہانے سے کوئی مومن نہیں بنتا. ورنہ تو جب امام حسین لایا شہزادہ علی اصغر کو میدان میں تو آدھے سے زیادہ لشکر رو رہا تھا. یہ اگر صرف رونا ہی کمال ہو، آدھے سے زیادہ لشکر رو رہا تھا لیکن تیر بھی چلا رہا تھا، لوٹ بھی رہا تھا لیکن رو بھی رہا تھا. کہتے ہیں ایک مرحلے پر یزید بھی رویا ہے. اگر صرف رونا جو کمال ہو، یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. وہ رونا آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، وہ عزاداری آپ کو فائدہ دے سکتی ہے جس میں معرفت پائی جاتی ہے، جو آپ کو امام حسین تک پہنچائے، جو آل بیت تک پہنچائے، جو امام علی تک پہنچائے، وہ عزاداری آپ کو فائدہ دے سکتی ہے. یہ عزاداری ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے. کس تک؟ آل بیت کی معرفت کے حصول تک. امام فرماتے ہیں 4 رکن ہیں ایمان کے. پہلا التوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرنا، اپنے تمام کاموں پر اللہ پر توکل کرنا. لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بستر لے کر کے، رضائی لے کر کے، ہیٹر چلا کر کے، یہ پنکھا لگا کر کے سو جائیں توکل کر کے، خاص واسطے توکل اللہ تعالیٰ دے، اللہ اکبر سو گیا جی، یہ نہیں صحیح. اور پھر جب کام ڈھونڈے نا، ہنر کوئی سیکھے نا، پیشہ کوئی اختیار نہ کریں اور بلیم کریں جادو کو، کسی نے جادو کر دیے، کوئی حسد کر رہا ہے مجھ سے. ایک آدمی نے فون کیا کہ مولانا صاحب 1 سال سے کام ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کام نہیں مل رہا، تو دیکھیں کوئی حساب کتاب دیکھیں، کوئی جو ہے وہ کوئی جادو تو نہیں ہوا، کوئی ٹونا تو نہیں ہوا. میں مولوی اتنا ہوتا تھا اپنا کچھ کرتا جی. مولوی صاحب کے پاس اتنی طاقت ہوتی، وہ چیک کر لیتا، تھرمامیٹر اس کے پاس بھی ہوتا، جس میں بجلی چیک کرنے کی مشین ہوتی ہے نا صحیح، یا بعض خون ٹیسٹ کرنے کی مشین ہوتی ہے، اس میں کتنے وٹامنز ہے، کون سی چیز کم ہے، ایسی کوئی مشین ہوتی. تو مولانا صاحب خود جو ہے آپ لوگوں کی منت نہ کرتا، کوئی دعائے کو محل پر نہیں آ رہا، یا اکیلا بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ جی، کوئی پھونک مارتا سارے آ جاتے جی، دعائے توسل ہوتی ہے، کوئی بھی یہاں نہیں آتا ہے. اتوار کو بچے وہ تقریباً جو ہے ہمارے پاس ایبلٹی ہے 100 بچے کی انجمن کی طرف سے آنے چاہیے، وہ 20 بچے بیٹھے ہوئے تھے. وہ مولانا سب چیک کریں جی، کوئی چیک کرے کوئی جادو تو نہیں. میں نے پوچھا بتائیں آپ نے کوئی ہنر سیکھا؟ ہنر نہیں سیکھا جی. میں نے کہا سی وی تیار کی ہے یا سی وی تیار نہیں کی جی. میں نے کہا کبھی آپ نکلے ہیں گھر سے کام ڈھونڈنے کا؟ نہیں نکلا جی. میں نے کہا یہی جادو ہے جی، یہی سب سے بڑا جادو ہے، جو تم کوشش نہیں کر رہے ہو، اسٹرگل نہیں کر رہے ہو، ہنر تم نہیں سیکھ رہے ہو، ڈپلوم لے کر کے گھر میں بیٹھ کے اس سے آگے تم نہیں بڑھے ہو. اور خدا پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام توانائی لگا دیں، ہر ذریعہ استعمال کر دیں. خدا علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اس نے وسیلہ بنایا، اس نے سسٹم بنایا، اس نے انسان کو عقل دی ہے، انسان کو طاقت دی ہے، انسان کو سوچنے کی قوت دی ہے، تجزیہ و تحلیل کرنے کی قوت دی ہے، مشورہ لینے اور دینے کے بارے میں کہا ہے. جب اس نے سارے اسباب فراہم کر دیے ہیں تو اب وہ تو ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو دعوت دے کہ بھئی جی فلان جگہ پر کام بالکل ریڈی ہے، آپ نے آ جانا ہے، انٹر ہو جانا ہے اور آؤٹ ہوں گے، تنخواہ آپ کو مل جائے گی. ایسا معاملہ نہیں. توکل کا مطلب ہے کہ ساری اپنی توانائی لگائیں، اپنی طرف سے جو کوششیں آپ کے ہاتھ میں آ وہ کریں، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کریں. توکل بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ساری اپنی توانائی پر آپ ناز کریں، اپنی ایبلٹی پر آپ ناز کریں، اپنی انرجی پر ناز کریں. ساتھ توکل، لیکن توکل کا مرحلہ کوششوں کے بعد آتا ہے. سٹارٹ توکل سے نہیں کرنا. کیوں؟ خدا نے طریقہ کار بنایا ہے. دیکھیں نا، ایسا اگر ہوتا نا تو خدا تمام کو کیا جمتے ہوئے، پیدا ہوتے ہوئے تمام کو کیا کرتا؟ وہ نیک پیدا کر دیتا آٹومیٹکلی، روبوٹ کی طرح. نماز پڑھ رہے ہیں جی، سجدے بجا لا رہے ہیں، آٹومیٹک ہے جی، سوچ لگایا یہ سارا کام ہو گیا. نہیں، اس نے سسٹم بنایا ہے کہ انسان خود کمال حاصل کرے.
اس نے راستے بتا دیے ہیں، طریقہ کار بتا دیا ہے، گائیڈ اس نے کر دی ہے، انبیاء اس نے بھیج دیے ہیں، جو ہے کتابیں نازل کر دی ہیں، عقل سلیم عطا کر دی ہے. اور اس میں اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ کس مرحلے پر جاتا ہے اور کمال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا. پھر اس نے ایک اور بھی آگے کر دی ہے، ساری چیزیں دینے کے باوجود کیا ہے، سسٹم بنا دیا ہے جنت اور جہنم. سارا طریقہ بتانے کے بعد اختیار دے دیا. اب کہا کہ یہ طریقہ اپناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر اس کو چھوڑو گے تو دروازہ کیا ہے، دوسری طرف جانا ہے، جہنم میں جانا ہے. وَالرِّضَاءُ بِقَضَاءِ اللَّهِ. اور دوسری رکن ایمان کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو، گلہ و شکوہ نہ کرے، اور جو تقدیر میں اس کے لکھا گیا ہے نا، اسی میں کوئی بہتری ہوگی، اسی میں کوئی اچھائی ہوگی، اور اسی میں خدا نے ایسی بہتری رکھی ہے جس سے ہم آگاہ نہیں ہیں، جس سے ہم آشنا نہیں ہیں، جس سے متعلق ہم جانکاری نہیں رکھتے، لیکن وہ خدا رکھتا ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ سے چھوٹا بچہ بعض کو کچھ ایسی چیزیں مانگتا ہے جو اس کی فائدے میں نہیں، وہ سمجھ رہا ہوتا فائدہ ہے، والدین اسے نہیں دیتے، کیونکہ والدین کو پتہ ہوتا ہے یہ ظاہر اس کا فائدہ ہے لیکن اس کے بیک پر ایک بہت بڑا نقصان ہے، اس وجہ سے اسے نہیں دے رہے ہوتے. وہ سمجھتا ہے کہ والدین شاید مجھ سے محبت نہیں کرتے، لیکن والدین محبت کرنے کے باوجود نہیں دے رہے ہوتے. اور بعض کا ایسا ہوتا ہے، دیکھیں نا، مثال دیتا ہوں آپ خدمت میں، ٹیکہ لگانے سے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، معمولی سا خون بھی بہتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ماں جو اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، دل لگی رکھتی ہے، وہ لے جاتی ہے ٹیکہ لگوانے کے لیے بچے کو. حالانکہ پتہ ہے بچے کو تکلیف ہوگی، لیکن اسے پتہ ہے اس معمولی تکلیف کی وجہ سے ایک بڑی تکلیف سے بچہ بچ جائے گا. اسی طرح جو الہی امتحانات ہیں نا، جو چھوٹی موٹی تکالیف آتی ہے نا، وہ اسی بنیاد پر آتی ہے. اور یہ جو ہے ہمیشہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے کوئی مشکل آ گئی ہے، ٹینشن کا شکار ہو گئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو بہتر چیز ملنے والی ہے. اس ٹینشن کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت سے آپ جو ہے وہ بچ گئے. ایک دفعہ میں یہاں اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مومن آ گیا بڑا پریشان. میں شاہ جی کیوں پریشان ہے؟ آج یہ پریشانی ہے بڑی، یہ نماز قضا ہو گئی ہے نا. میں نے کہا اسی میں مصلحت ہوگی. کہتے ہیں اس میں کڑی مصلحت نہیں، نماز ہوگی کے ساتھ اسی کہہ رہے مصلحت ہے سیکھی. میں نے کہا اسی میں مصلحت ہوگی. ممکن ہے آپ مغرور ہو گئے ہوں کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، اور اپنی طاقت پر غرور کر رہے ہوں کہ میں اتنا اچھا ہوں، خدا کی طرف سے توفیق میرا کچھ نہیں ہے، میری وجہ سے میں ہمیشہ نماز وقت پہ پڑھتا ہوں. تو خدا نے یہ کیا ہے، آپ کا امتحان لیے تاکہ آپ کی نماز قضا ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو نماز جو پڑھی جا رہی ہے یہ بھی خدا کی طرف سے توفیق ہے. ایک دفعہ ایک آدمی وہ نماز تہجد بڑے ریگولر طریقے سے پڑھتا تھا نا، تو ایک شب کو رات کو وہ جاگا نہیں، ایک آدمی اس کو آگے جگانے کے لیے، اسے کہا تم کون؟ کہا میں شیطان ہوں. اس نے کہا کہ جو ہے تم کیوں مجھے جگانے آ گئے ہو؟ شیطان نے کہا تم بھی انسان عجیب ہو، تمہارے بھلے کی بات بھی کریں تو پھر بھی تم اعتراض کرتے ہو. ٹھیک ہے میں شیطان ہوں لیکن آج کام اچھا کرنے آ گیا ہوں. تو اب اس نے بتایا، پوچھا شیطان سے کہ سچ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے تو مجھے جگانے کے لیے آ گیا ہے نماز تہجد کے لیے؟ کہا اس لیے آ گیا ہوں کہ تو مغرور ہو گیا تھا، اور آج اگر تیری قضا ہو جاتی، چھوٹ جاتی تو اس سے تہجد، تو کیا ہو جاتا؟ تیرا غرور ختم ہو جاتا. میں چاہتا ہے تیرا غرور برقرار رہے. وہ غرور والا جو گناہ ہے نا، گمانڈ والا، وہ برقرار رہے. اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے نا اس پر راضی رہیں، اس پر اس کا شکر ادا کریں، اس پر حمد شریف بجا لائیں، سجدہ کریں اس پر کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کا امتحان لیا. کیوں کہ امتحان ان افراد سے لیا جاتا ہے کہ پچھلی ڈگری جن کے پاس ہو، ورنہ ہر کسی کا امتحان نہیں لیا جاتا. پچھلی ڈگری اس کے پاس ہے، اگلی ڈگری دینا چاہتا ہے تو تب امتحان لیتا ہے، ورنہ ہر آدمی امتحان کے قابل بھی نہیں ہوتا کہ خدا اس سے امتحان لے. اس نے اس قابل سمجھا ہے، وہ کوالٹی دینا چاہتا تھا، وہ اعزاز دینا چاہتا تھا، وہ انعام دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے
امتحان لیا انسان کا. وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، خدا کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم ہونا، یہ مومن کی نشانی ہے، یہ ایمان کا جز ہے، یہ ایمان کا رکن ہے. اس نے آرڈر دے دیا، اب حجت نہیں کرنے کہ نماز 5 وقت کیوں ہے جی، سجدے 2 کیوں ہیں جی، یہ قیام کیوں ہے جی، یہ تقلید کیوں ہے جی، یہ وضو اس طرح کیوں ہے جی. جب آپ نے خدا کو مان لیا نا دلائل کے ذریعے، جب مان لیے تو اس کی بات کو آپ کو ماننا پڑے گا. ہر حکم شرعی کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، اللہ نے حکم دیا، یہی دلیل کافی. ضروری نہیں ہے ہر شرعی حکم کی ایک انڈیویجولی وہ دلیل جو ہمیں پسند ہو وہ. جب ہم نے اللہ کو مان لیا تو پھر اس کے بھیجے ہوئے رسول کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اس کے بھیجے ہوئے اوامر و احکام کا ہم انکار نہیں کر سکتے. ہاں معلومات کے لیے کوئی پوچھ جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ اگر مجھے اس کی دلیل نہیں ملے گی تو میں بجا نہیں لاؤں گا، یہ صحیح نہیں. کیونکہ اللہ کا آپ نے اقرار کر رہی ہے، توحید کا آپ نے اقرار کر دیا ہے، خدا کی صفات کو آپ نے مان لیا ہے، خدا کے اوصاف کو آپ نے مان لیا ہے. اب اس کے حکم کو جو ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا. اس طرح ہے. دیکھیں آپ ایک دفعہ آپ کو پتہ چل گیا یہ ڈاکٹر صحیح ہے، اس کے بعد ڈگری صحیح ہے، یہ فزیشین صحیح ہے. جب وہ صحیح ہے تو پھر آپ اس سے نہیں پوچھتے کہ آپ نے یہ دوائی کیوں لکھی، آپ نے یہ دوائی کیوں لکھی، آپ نے یہ دوائی کیوں لکھی. حالانکہ وہ ڈاکٹر غلطی بھی کر سکتا ہے جی، خطا بھی اس سے ہو سکتی ہے، لیکن جو خداوند تعالیٰ کی ذات پاک ہے وہاں خطا کی گنجائش نہیں ہے، وہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جب ہم نے مان لی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام وہ صفات جو نقص کا سبب بنتی ہیں، جو عیب کا سبب بنتی ہیں، اس سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، بالاتر ہے، تو کیا ہے ہمیں اس کے حکم کو ماننا چاہیے. اور آخری جو رکن ہے ایمان کا، التفویض الامر الیہ، التفویض الی اللہ، اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیں. کوشش کر لیے، اسٹرگل آپ نے کر لیے، توکل کر لیے، رضا پر ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں آپ، اس کے حکم کے سامنے سرخم تسلیم ہے، تو اس کے بعد اپنے تمام امور اللہ کے حوالے کر دیں. جب اللہ کے حوالے کریں گے نا پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی. کس اللہ کے حوالے کر رہے ہیں؟ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتی. وہ کسی کو دے کوئی عطا نہیں، کوئی دے کوئی منع نہیں کر سکتا، کسی سے روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا. اس کے حوالے کریں گے نا پھر آپ کی ٹینشن پریشانی ختم ہو جائے گی. التفویض الامر الیہ، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. خدایا میں اپنے تمام کام تیرے حوالے کرتا ہوں اور تو میرے متعلق بہتر جانتا. اور پھر ایک اور حدیث ہے، اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ. پہلا علم یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور آخری علم یہ ہے کہ اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دے. اور اس میں دعا ہمیشہ، کوئی آپ کو طلب ہو نا، حاجت ہو، اس طرح دعا مانگا کریں کہ خدایا یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر. یہ اصرار نہ کریں کہ مجھے عطا کر، کیونکہ آپ کا ممکن ہے اصرار ہو لیکن وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، آپ کی بھلائی میں نہ ہو، آپ کی اچھائی میں نہ ہو. تو دعا اس طرح کریں، ضد نہ کریں. وہاں دعا اس طرح کریں، خدایا اگر میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے اچھا ہے، میرے فیور میں ہے، تو مجھے یہ چیز عطا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی عطرتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین
ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.